بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا سیشن کافی چھوٹا ہو سکتا ہے، سرپرائز نہیں ہونا، ہو سکتا ہے ہم 15 منٹ میں ہی ریپ اپ کر دیں، ہو سکتا ہے 20 منٹ میں، کیونکہ بہت زیادہ ہے نہیں بیت المقدس سے ریلیٹڈ۔ تو انشاءاللہ ہم جرنی سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے لاسٹ ٹائم روکی تھی۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ کس جرنی پہ تھے لاسٹ ٹائم۔ یہ میپ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے شروع میں دیکھا تھا اس میپ کو کہ ہم لوگ کہاں کہاں جائیں گے۔ تو ابھی تک ہم لوگ جیروسلم کو کافی حد تک دیکھ چکے، مسجد اقصیٰ کو بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کافی حد تک، اس کے سارے جو 4 کوارٹر تھے وہ بھی ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے باب لوط کو بھی دیکھا تھا، تھوڑا سا لیک تبریز جو اوپر کی طرف ہے اس کو بھی دیکھا تھا۔ ویسٹ بینک کی بھی ہم نے سیر کی تھی لاسٹ ٹائم، دیواروں کے اندر ہم گئے تھے، ہم نے دیواریں دیکھی تھی ساری۔ غازہ ہم نہیں جا سکتے، ہم گئے بھی نہیں میں وہاں پہ، لیکن جا بھی نہیں سکتے۔ اب جو رہ گئے ہیں وہ بیسکلی یہ 3 شہر رہ گئے ہیں، بیتھ لحم، حلحل اور ہیبرون۔ ان 3 شہروں میں آج ہم جائیں گے، اور یہاں پہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ کور کرنے والی ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ اس سیشن کو کنکلوڈ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم ڈیڈ سی کے ایریا میں نہیں جائیں گے، یہاں پہ ریکمینڈڈ نہیں ہوتا مسلمانوں کے لیے جانا، یہاں پہ کہا جاتا ہے قوم لوط پہ الزام آیا تھا، تو یہاں پہ نہ میں گیا ہوں، اور نہ میرے پاس یہاں پہ کچھ ہے زیادہ کہنے کو۔ چیریکو میں جا نہیں سکا، یہ وہ جگہ ہے جہاں کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم سکپ کریں گے ابھی۔ بیتھ لحم، حلحل اور ہیبرون۔ ابھی ہم ویسٹ بینک میں ہیں، اور ویسٹ بینک سے اب ہم نکل رہے ہیں، ہم ویسٹ بینک سے نکلیں گے اس رستے سے، اور جیروسلم کے پاس سے ہوتے ہوئے ہم لوگ بیتھ لحم پہنچیں گے۔ اب میں جو آپ کو نیکسٹ چیزیں دکھاؤں گا وہ بیتھ لحم کی ہوں گی۔ ہم نے ایک پوری جرنی کی ہے اور ہم بیتھ لحم میں جا رہے ہیں۔ بیتھ لحم ایک بہت امپورٹنٹ شہر ہے کرسچنز کے لیے، خاص طور پہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ شہر ہے۔ بیتھ لحم کے بارے میں کرسچنز کا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ 2 چیزیں ہیں جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو کرسچنز کے پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک چرچ ہے جس کو یہ کہتے ہیں چرچ آف نیٹیوٹی۔ ٹھیک ہے نا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پام کا درخت تھا جس کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو اس چرچ کے اندر آج موجود ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی دکھا دوں گا، آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح انہوں نے بنا کے اس کو مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ جب جاتے ہیں یہاں پہ، اس میں بھی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا بلیف یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لوکیشن کا ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے۔ ہمیں نہیں پتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لوکیشن، یہ کرسچنوں کا بلیف ہے کہ یہاں پہ پیدا ہوئے تھے وہ۔ جیسے آپ نے اگر جیروسلم یاد ہو آپ کو کہ وہاں پہ ایک تھا چرچ آف ہولی سیپلکر، جہاں پہ کرسچنز کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو شہید کر دیا گیا تھا، مار دیا گیا تھا، کروسیفائی کر دیا گیا تھا۔ اس کے بالکل اپوزٹ ایک مسجد بنی ہوئی تھی، اس کا نام تھا عمر بن خطاب، ہم نے دیکھی تھی۔ اس شہر میں بھی ایگزیکٹلی وہی سٹرکچر ہے۔ یہ ایک چرچ ہے، چرچ آف نیٹیوٹی، جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، اور اس کے بالکل اپوزٹ ایک مسجد ہے جس کو کہتے ہیں مسجد عمر بن خطاب۔ اسی طرز پہ انہوں نے بنایا ہوا اس کو بھی۔ اس مسجد کی کوئی خاص ریلیجس حیثیت نہیں ہے، ایک نارمل مسجد ہے یہ اس علاقے کی، لیکن ایکچولی اسی سینیریو کو انہوں نے ڈپکٹ کیا ہے ادھر بیتھ لحم کے اندر بھی، جو جیروسلم میں تھا اسی کو یہاں پہ بھی انہوں نے شو کیا ہے۔ تو اس مسجد کو بھی میں تھوڑا بہت آپ کو باہر سے دکھا دوں گا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں، یہ جو آپ کو ویو نظر آ رہا ہے، یہ سارا علاقہ یہ ہے وہ چرچ جس کو کہتے ہیں چرچ آف دا نیٹیوٹی۔ ٹھیک ہے، یہ بیتھ لحم شہر کے اندر ہے یہ چرچ۔ اس چرچ کے اندر ایک یہ جگہ موجود ہے جس کی تصویر آپ کو بھی نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ آرام سے اس کو سمجھ سکیں۔ اب یہ جو تصویر ہے، اس کے اندر یہ جو سوراخ بنا ہوا ہے، اس سوراخ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں پہ وہ درخت تھا، پام کا درخت تھا، جس کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ کرسچن اوپینین ہے یہ سارا، اور یہ والی جو ساری ماربل کی فلورنگ ہے، یہ وہ فلور ہے جہاں پہ وہ پیدا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کرسچنز کا بلیف ہے، جو کہ پوری دنیا سے کرسچنز اس جگہ کو نہیں ہوں گے نا،
نہیں، اس وقت یہ فلور نہیں تھے، ٹھیک ہے. تو پوری دنیا سے کرسچنز جو ہیں وہ اس جگہ کو دیکھنے آتے ہیں اور ان کے لیے اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. جائے پیدائش سمجھتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. یہ چرچ کی ایک ویڈیو ہے اندر سے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اگر آپ اس چرچ میں جائیں تو آپ کو یہ سب نظر آتا ہے. چرچ کو کافی انہوں نے خوبصورت بنایا ہوا ہے اپنے حساب سے. یہ تھوڑی سی ڈل ویڈیو، اور یہ میری ویڈیو نہیں ہے، یہ میں نے بھی کہیں سے لی ہوئی ہے. اس کے اندر جب جاتے ہیں آپ تو یہ ایک اسٹیئر کیس ہے، سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں. اس سیڑھیوں سے آپ نیچے اتر کے اندر کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہ جگہ نظر آتی ہے جہاں پہ یہ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. تو یہ بھی آپ کو تھوڑی دیر میں نظر آئے گی. جب ان کا سیزنز ہوتے ہیں، ٹورسٹ سیزنز ہوتے ہیں، جب یہاں پہ لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے تو وزٹ کرنے کے لیے، تو اس جگہ آپ کو جگہ نہیں ملتی جانے کی، ہے نا. بے شمار بندہ یہاں پہ جاتا ہے. ابھی آپ کو یہاں سے یہ کیمرہ ٹرن ہوگا اور آپ کو الٹے ہاتھ پہ وہ جگہ نظر آئے گی. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ یہ لوگ یقین کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی مسلمان بھی بہت جاتے ہیں ادھر. ٹھیک ہے. کافی مسلمان جاتے ہیں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے. میں نے دیکھا ہے مسلمان کیوز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اندر سے جا کے ہم نے دیکھنا ہے اس جگہ کو. کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کافی مسلمانوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ یہ ہمارا بلیف نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نہیں بلیو کرتے مسلمان کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. یہ ہے کرسچنز کا بلیف. تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بلیف صرف کرسچنز کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. مسلمانوں کے حساب سے ہمیں نہیں پتا ایگزیکٹلی کہ کس جگہ پہ ان کی پیدائش ہوئی تھی. ہاں، اس شہر میں ہوئی تھی، اس کے بارے میں کچھ ہمارے پاس انڈیکیشنز ہیں کہ بیتھلہیم شہر میں ہی ان کی پیدائش ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس چرچ کے بالکل اپوزٹ یہ مسجد ہے، مسجد عمر بن خطاب. وہ خاص چیز نہیں ہے اس مسجد کے اندر، ایک نارمل مسجد ہے، 2-3 فلورز ہیں. لیکن اس کی تصویر میں نے 2 ریزنز کی وجہ سے یہاں پہ لگائی ہے. ایک ریزن تو یہ سمجھانے کے لیے کہ جیسے جیروسلم میں چرچ آف ہولی سپیلکر اور مسجد عمر بن خطاب ایک ساتھ بنے ہوئے تھے، اسی طرح یہ مسجد بھی بنی ہوئی ہے اس چرچ کے بالکل اپوزٹ. اور دوسری ریزن اس مسجد کے امام صاحب ہیں. ان کے امام صاحب کی عمر تقریباً جب میں گیا ہوں 2019-20 کے لگ بھگ 60 سال سے زیادہ تھی. ٹھیک ہے. ان کے امام صاحب کی عمر، ان سے ڈسکشنز ہوئی لوگوں کی تو پتہ یہ چلا کہ پچھلے 60 سال سے انہوں نے اپنی زندگی میں ایک نماز بھی مسجد اقصی میں نہیں پڑھی تھی. ایک بھی نماز مسجد اقصی میں نہیں پڑھی. انہوں نے پوچھا گیا جی کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ انہوں نے کہا مجھے ساری عمر پرمیشن ہی نہیں ملی وال سے باہر نکلنے کی، میں دیواروں سے باہر نکل ہی نہیں سکتا. تو میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں پیدائش سے لے کے آج تک، میں ایک نماز نہیں پڑھ سکا مسجد اقصی کے اندر جا کے، نہ ہی میں نے کبھی اس کو اصل میں دیکھا ہے. اور اس وقت ہم لوگ کھڑے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ یو کے سے اور جرمنی سے فلائٹ پکڑ کے پورا آخری عشرہ رمضان کا مسجد اقصی میں گزار رہے ہیں. اس سے زیادہ کیا ثبوت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انوائٹ کرتا ہے نا تبھی آپ کو موقع ملتا ہے جانے کا. ٹھیک ہے. تو ہمیں بہت اس وقت ایک دکھ بھی ہوا اور اس بات کا بھی احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بلیس کیا ہوا ہے، کتنے ہم لوگ آسانی میں کتنا ہے. اور جو اپنے ملک میں رہتے ہوئے نہیں جا سک رہا اس کی کیا فیلنگ ہوگی، آپ اس کو ذرا سوچ لیں. اس مسجد کی تصویر کو لگانے کا مقصد یہ تھا، اور ایک بیسیکلی ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگ یعنی ڈیزرو کرتے تھے اس سے کئی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب آپ نے بیتھلہم دیکھا. بیتھلہم میں آف کورس بہت کچھ ہے دیکھنے کو، لیکن میں صرف آپ کو وہ چیز دکھا رہا ہوں جو ہم سے ریلیونٹ ہے ذرا. ٹھیک ہے. بیتھلہم کے بعد اب ہم بس میں بیٹھ کے جا رہے ہیں دوسرے شہر جس کا نام ہے حل ہول. حل ہول میں ایک بہت چھوٹی سی مسجد ہے اور اس مسجد کا تعلق حضرت یونس علیہ السلام سے ہے. ٹھیک ہے. اس مسجد میں چلتے ہیں. یہ جو مسجد ہے یہ حل ہول وہ شہر ہے جہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام جب واپس نکلے مچھلی کے پیٹ سے اور اپنی قوم کی طرف جب جا رہے تھے تو بیچ میں اس شہر میں انہوں نے قیام کیا تھا. کہتے ہیں کہ 1 سال تک قیام کیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس مسجد کا نام ہے مسجد نبی یونس.
ٹھیک ہے. اس مسجد میں حضرت یونس علیہ السلام کا مقام موجود ہے، اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کا مقام ہے. یہ میری خود کی کھینچی گئی تصویر ہے. آپ اس مقام کو دیکھیں تو اس میں یہ کشتی بنی ہوئی ہے جو کہ ان کے واقعے کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ان کی دعا لکھی ہوئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ان کا مقام ہے. اب مقام کا کیا مطلب ہے، یہ ایک سوال ہے. ٹھیک ہے، یہ قبر نہیں ہے، یہ مقام ہے. ٹھیک ہے. یہ جو مقام ہے یہ ایک بیسکلی انڈیکیشن ہوتی ہے، یعنی ایک ریپرزنٹیشن ہے یہ، کہ یہ جو جگہ ہے اس کے نیچے، بالکل اس کے نیچے جو ہے ایک کمرہ ہے جو کہ اب بلاک کر دیا گیا، کسی کو اجازت نہیں دی جاتی وہاں جانے کی. یہ وہ کمرہ ہے جہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کمرے کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے، ان کی جگہ، ان کے مقام کو بتانے کے لیے یہ ایک اوپر بنا دیا گیا اسٹرکچر سا، یہ والا جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے. کئی لوگ اس کو قبر سمجھ کے آتے ہیں، یہ قبر نہیں ہے، یہ ایک مقام ہے. روم اس کے نیچے ہے جہاں پہ انہوں نے قیام کیا تھا، اور اس کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ جب ہم یہاں پہ آئے، آف کورس یہ اس کو دیکھنا بھی، یہاں پہ آنا بھی، کہ یہاں ہم اسی جگہ پہ ہمارے قدم کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کے بھی قدم آئے تھے، تو ایک بڑی فیلنگ آتی ہے انسان کو. پھر جا کے ہم نے اس مسجد میں ان کے پورے واقعات کو یاد کیا تھا، اور ڈسکشن پوری ان کے واقعات کے اوپر، ان کی لائف کے اوپر. اس وقت اس جگہ پہ بیٹھ کے جہاں وہ انسان تھے، اور پھر آپ اس کو یاد کریں تو اس کی جو امپیکٹ ہوتا ہے نا وہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہاں پہ نہیں سمجھا پاؤں گا اس فیلنگ کو جو آپ کو اس مسجد میں جا کے آتی ہے. یہ بالکل اس کے ساتھ وہ ان کا مقام موجود ہے. تو اس حل حول شہر کی سب سے بڑی امپورٹنس یہی ہے کہ یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ مقام موجود ہے. اب حضرت یونس علیہ السلام کی ایکچوئل قبر کہاں پہ موجود ہے، اس کی مجھے انفارمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نہ ہی میں آپ کو بتاؤں گا انلیس کہ مجھے پتا ہو. ٹھیک ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ یہ ان کا مقام ہے، اور یہاں پہ انہوں نے رہائش اختیار کی تھی، اور اس کمرے کے آس پاس یہ مسجد بنا دی گئی ہے پوری طرح سے. یہ لوگوں نے چہروں کے اوپر کیا، یہ لوگوں کے چہرے میں نے سینسر کیے ہوئے ہیں، کیونکہ میرے پاس پرمیشن نہیں ہے ان لوگوں سے ان کی تصویریں دکھانے کی. اچھا. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کے چہرے خود سینسر کیے ہوئے. جن کا چہرہ میں نے سینسر نہیں کیا ہوا، یہ ہمارے ٹورسٹ گائیڈ تھے عبد الماجد، ان کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے. صحیح. آگے بڑھتے ہیں. حل حول کی یہ امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے. حل حول کے بعد آتے ہیں ہیبرون. ہیبرون کا پرانا نام ہے خلیل. خلیل آپ کو پتہ ہے لقب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد خلیل اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تاریخ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کی. یہاں سے آپ بس پکڑ کے گئے اور آپ ہیبرون میں پہنچے. ہیبرون کے اندر دو تین چیزیں ہیں دیکھنے والی. ایک تو یہ جگہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جو پتھریلی سی جگہ آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے. اب اس جگہ کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا اس ٹرپ میں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم مسجد بنانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. یہ مسجد بنانا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس اس جگہ کو خریدنے کے پیسے نہیں تھے. ٹھیک ہے. وہ نہیں بنانا چاہتے. جب وہ اس وقت کا دور ہے کہ جب وہ عراق سے ہجرت کر کے فلسطین میں آئے ہیں، جو شروع میں ہم نے بالکل اس کورس کے کیا تھا. اور جہاں پہ جب وہ سیٹل ہو گئے تو پھر انہوں نے، ان کی خواہش تھی کہ وہ اس مسجد کو بھی بنائے، عبادت گاہ کو بنائے اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن یہاں پہ ان کو اس کو خریدنے کی گنجائش نہیں تھی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے. تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رہنے کے لیے غار دیا تھا. کیو، غار. وہ جو غار ہے وہ اس مسجد میں ہے، جو کہ آج مسجد الخلیل کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ مسجد بنی ہوئی ہے حضرت ابراہیم کے غار کے آس پاس، اس کے اراؤنڈ ساری یہ مسجد بنا دی گئی ہے. اور اس مسجد کی یہ پوری ایک مسجد ہوا کرتی تھی، اور جب سے سیٹلرز نے، جیوز نے اس کو کیپچر کرنا شروع کیا فلسطین کو، آج یہ صرف 30% تک مسجد رہ گئی ہے. 70% حصہ اس عمارت کا سینگوگ ہے جیوز کا. ٹھیک ہے نا. جیوز کی عبادت گاہ ہے. 70% یہ جیوز کے قبضے میں ہے، اور 30% یہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے. اور جو حصہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ ساری، وہ مسلمانوں کے حصے میں فال کرتا ہے. ٹھیک ہے. سال میں کچھ دن ہوتے ہیں بہت سلیکٹڈ کہ جب یہودیوں کا سینگوگ اور مسجد آپس میں دروازے کھول دیتے ہیں تاکہ مسلمان ان کے حصے میں بھی جا کے جو وہاں سے نظر آتی ہیں چیزیں دیکھ سکیں،
اور جو وہ لوگ ہیں وہ یہاں سے آ کے دیکھ سکے. ٹھیک ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن وہ بہت سلیکٹڈ ڈیز کے اندر ہوتا ہے. سال میں ٹوٹل 4 سے 5 دن ایسا ہوتا ہوگا, اور بڑے خاص ٹائمنگز میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اس مسجد کے بارے میں, یہ مسجد الخلیل ہے اس کا نام, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد جنات نے کی تھی بنانے میں. کیونکہ جب آپ اس کی کنسٹرکشن کو دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کو ایسے بڑے بڑے پتھر اور نظر آتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اس دور میں کیسے اٹھایا گیا ہوگا. اس دور میں تو نہ انجینئرنگ نہ مشینری, ٹھیک ہے, کیسے کوئی انسان اس کو اٹھا سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ باتیں بنی ہوئی ہیں. کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, واللہ عالم, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ کہی جاتی ہیں اس کے بارے میں باتیں. ٹھیک ہے, کہ یہ جنات نے مدد کی یا نہیں کی. اس مسجد میں چلتے ہیں ذرا. اچھا, اس مسجد کے اندر جو اب میں آپ کو چیزیں دکھانے لگا ہوں وہ آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو دروازہ آپ کو ہرے رنگ کا نظر آ رہا ہے, اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ مقام یوسف علیہ السلام. مقام یوسف علیہ السلام. یہ دروازہ جو ہے اس کے اندر جائیں آپ تو یوسف علیہ السلام کا مقام ہے. اب مقام کا مطلب یہ نہیں قبر, ٹھیک ہے, مقام کا مطلب ریپرزنٹیشن. ٹھیک ہے, کوئی ایک شرائن سی بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جیوز کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں, مسلمانوں کی طرف سے آپ یوسف علیہ السلام کا مقام نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, جیوز کی طرف سے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ آپ کو نظر آتا ہے جیسے ہی آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے سیدھے ہاتھ پہ یہ دروازہ آتا ہے, اور یہ لاکڈ ہوتا ہے ہمیشہ. یہ سال میں صرف 2 سے 3 دن کھلتا ہے, انہی دنوں میں جب یہ کھولتے ہیں آپس میں اپنا دونوں سائڈس. ٹھیک ہے, اس وقت آپ خوش قسمت ہے اگر آپ کو مل گئی جگہ تو آپ اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوپر آ جائیں. یہ مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ٹھیک ہے, جس جگہ سے میں نے یہ تصویر لی ہوئی ہے یہ مسلمانوں کی طرف ہے. جو کھڑکی آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے یہ یہودیوں کی سائڈ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ان کے سیناگوگ سے دیکھیں گے تو آپ کو وہاں سے نظر آئے گا, ادروائز یہاں سے آپ نظر. اب یہ آپ دیکھیں اتنی اونچی سی عمارت ہے, آپ کی قد و قامت سے بھی بہت اونچی ہے یہ. ٹھیک ہے, تو یہ قبر نہیں ہے, یہ مقام ہے, یہ ریپرزنٹیشن ہے. ٹھیک ہے, قبر نیچے ہے, بالکل نیچے. ٹھیک ہے, وہاں پہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے, ایکسس نہیں ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے. اس کے بالکل ساتھ مقام سارہ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ وائف جنہوں نے عراق سے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی فلسطین. اگر آپ کو پہلی کلاس یاد ہے تو سارہ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی وائف, ان 4 لوگوں نے عراق سے ہجرت کی تھی فلسطین. اگر آپ کو نہیں یاد تو آپ کو دوبارہ سے پہلی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھے اسٹوڈنٹ کی طرح دوبارہ سے جائیں, اس کو ریوائز کر لیں. اس کو بتانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جب میں یہاں پہ آ کے سارہ علیہ السلام بولوں تو آپ کو یاد آ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پہ لکھا ہوا دیکھیں, زوج ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک, یہ ان کا مقام ہے. صحیح ہے, تو یہ چیزیں آپ کو مسلمانوں کی طرف سے نظر آتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. جب آپ اس مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس مسجد کا اندر ایک ویو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے جو آپ کو یہاں پہ نظر آیا. ریڈ کارپیٹس ہے, نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور ساری, اور اس مسجد کے اندر یہ 2 چھوٹے چھوٹے سے ہٹس سے بنے ہوئے ہیں, آپ یہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے سے گھر بنے ہوئے ہیں, اور ہر ایک کے اندر کچھ ہے. یعنی یہ سیدھے ہاتھ والا ہے, اس کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام کا مقام, اور الٹے ہاتھ والا ہے, اس میں حضرت رفقہ علیہ السلام کا مقام ہے. حضرت رفقہ علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی وائف تھی. اچھا, ٹھیک ہے, تو یہ ان کا مقام ہے. یہ اوپر جو تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا مقام ہے. ٹھیک ہے, جو اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنا ہوا ہے, انڈیکیشن بنائی ہوئی ہے مقام. اور یہ میرے خود کے کیمرے کی لی ہوئی تصویر ہے, اندر سے سب ہے, لائٹ جل رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر اس طرح نظر آتا ہے. اور جو نیچے ہے یہاں پہ مجھے موقع نہیں ملا, رش کافی تھا تصویر لینے کا, لیکن میں یہ تصویر ضرور لے سکا ہوں, سیدنا رفقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, یہ ان کا مقام ہے. زوج النبی اسحاق علیہ السلام, یہ لکھا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا مقام ہے اس مسجد کے اندر. ٹھیک ہو گیا, آگے بڑھتے ہیں.
اب جو چیز سمجھنے کی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کے بادشاہ نے ایک غار رہنے کے لیے دیا تھا. اس مسجد کے اندر پہلے اس غار کے اندر جانے کا راستہ کھلا ہوا تھا، آپ جا سکتے تھے. اور یہ جو غار ہے نیچے، اسی میں یہ ساری ریئل قبریں موجود ہیں. حضرت ابراہیم کی قبر اس غار میں موجود ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور باقی ان کی فیملی اسی غار میں موجود ہے. لیکن اوپر سے جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں وہ مقامات ہیں، ریپرزنٹیشن ہے صرف. ٹھیک ہے. اب یہ جو جگہ ہے ساری، یہ اس کی انٹرنس تھی غار کی، جو اب سیل کر دی گئی ہے. یہ ہمارے ٹورسٹ گائیڈ ایکچولی نماز والی جگہ پہ آ کے کارپٹ اٹھا کے انہوں نے ہمیں یہ دکھایا کہ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غار کی انٹرنس تھی، اور اس کو انہوں نے اب سیل کر دیا ہے. اب آپ اندر نہیں جا سکتے، کوئی نہیں جا سکتا اندر. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات، یہ ایک پوائنٹ بنایا ہوا ہے اسی مسجد کے اندر انہوں نے کہ اس کے اندر سے آپ آنکھ لگا کے کچھ دیکھیں، اگر آپ کو کچھ نظر آ جائے. کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے بالکل نیچے غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے. اگر آپ کو یہاں سے نظر آ جائے کسی طرح یوں کر کے دیکھ کے اوپر سے، تو آپ وہ قبر کو دیکھ لیں. لیکن بیسکلی یہ غار کی طرف جاتا ہے. یہ دیکھیں لکھا ہے غار الشریف. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو یہ ایک انڈیکیشن انہوں نے ایک مونیومنٹ سا ادھر بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ کبھی کبھار یہ وہ اس کا تالا کھولتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں تو آپ اوپر سے ٹنل سا ایک ہے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اگر قبر آپ کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ نیچے کوئی لائٹ شائٹ کا چکر تو ایسا سچ نہیں بنا ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری ٹوٹل سگنیفیکینس ہے ہیبرون شہر کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ شہر مشہور ہے. تو کبھی آپ فلسطین جائیں تو ہیبرون جانا کا مطلب ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم ہیبرون سے واپس آ رہے ہیں جیروسلم کی طرف، کیونکہ جیروسلم سے ہم سٹارٹ ہوئے وہیں سے واپس، اور بیچ میں آتے ہوئے ہم رکیں گے ایک جگہ پہ جس کا نام ہے مقام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سلمان فارسی ایک بہت مشہور صحابی گزرے، کافی بڑی عمر کے صحابی تھے. پہلے وہ کسی اور ریلیجن کو بلانگ کرتے تھے، یعنی کرسچینٹی یا میرے خیال آتش پرستی ٹائپ کا ریلیجن تھا، اس کو بلانگ کرتے تھے. لیکن ان کے اندر ایک ہمیشہ سے نا ایک ارج تھی، مجھے کچھ انکمفرٹیبل تھے. ان کی ایک پوری سٹوری ہے، آپ نے سیرہ میں شاید پڑھی بھی ہو کہ کیسے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سے ملاقات کر کے معلوم کیا کہ یہ واقعی وہ پروفٹ ہے، اور پھر ان کے اوپر ایمان لائے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیل جو تھی، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک کے اوپر ایک نبی ہونے کی سیل، ایک انڈیکیشن دی تھی. چھوٹے سے لافٹ آف ہیئر تھا، بال تھے تھوڑے سے پیٹھ کے پیچھے، اس کو دیکھنے کی کوشش کی تھی انہوں نے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تھا تو انہوں نے اپنی شرٹ کو خود ہی سے پیچھے یوں کر کے دکھا دیا تھا ان کو. ٹھیک ہے. یہ کافی مشہور سٹوری ہے ان کی. تو یہ حضرت سلمان فارسی ہیں، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ مسجد ہے جو انہی کے نام پہ مسجد بنی ہوئی ہے، اور یہ بنی ہوئی ہے اولیف ماؤنٹ آف اولیوز کے پاس، جہاں سے میں نے آپ کو ایک ویو دکھایا تھا اگر آپ کو یاد ہو، کہ جہاں جیوز سمجھتے ہیں کہ جی دجال جب داخل ہوگا وہ اس جگہ سے داخل ہوگا جہاں جیوز کا قبرستان بھی تھا. وہ والا سارا علاقہ ماؤنٹ آف اولیوز کا علاقہ ہے، اسی کے آس پاس یہ مسجد بھی بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے اوپر قبر نما کہہ لیں، یہ مقام ہے حضرت سلمان فارسی کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری زیارتیں ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور سوال شروع ہو جاتا ہے کہ اتنا کچھ کرنے کا فائدہ کیا ہے، یعنی ہم نے جو سارے لیکچرز کیے ہیں اور سب کیے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے. یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آخری تصویر تھی میں نے لی تھی جب میں چھوڑ کے آ رہا تھا واپس. یہ میرے کیمرے کی آخری تصویر ہے، پیچھے خود کی اپنی کھینچی ہوئی تصویر ہے یہ. ٹھیک ہے. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا جب آپ پہلی دفعہ حج پہ گئے ہو یا پہلی دفعہ عمرے پہ گئے ہو، اس کے بعد جو واپس آنے کی فیلنگ ہوتی ہے، جب آپ چھوڑ کے واپس آ رہے ہوتے ہیں پہلی دفعہ، اور آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کبھی واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ایگزیکٹ وہ فیلنگ آپ کو یہاں پہ بھی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ جاتے ہیں ایگزیکٹلی وہ فیلنگ ہوتی ہے محسوس. تو یہ تصویر میں نے اس سیشن کے بھی آخر میں اس لیے رکھی ہے کہ جب ہم اس سیشن کو کلوز کریں تو آپ کو بھی یہ فیلنگ محسوس ہو کہ اب یہ بات ختم کرنے لگے ہم. ٹھیک ہے. اب اس سیشن کو ہم ختم کرنے لگے ہیں.
آپ کو کوئی کمی اپنے دل میں اپنے ذہن میں محسوس ہونی چاہیے کہ اب میرے پاس مسجد اقصی اور بیت المقدس کی ڈسکشن ختم ہو رہی ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو میں صرف وہ فائنل میسیجز آپ کو دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلا میسج میرا یہ ہے کہ اس کو صرف ایک لیکچر کے طور پہ نہ سمجھیے گا پلیز. ہم نے اتنی جو محنت کی ہے اور سمجھا ہے سیکھا ہے، بہت سارے لیکچر انسان سنتا ہے اور بس پھر وہ لیکچر ہی رہ جاتے ہیں نا. اس کو ذرا ایک بینیفیشل نالج بنائیں اپنے لیے. سوچیں آپ کا رول کیا ہے اس کے ساتھ، یعنی مسجد اقصی کا اور بیت المقدس کا اور فلسطین کا آپ سے تعلق کیا ہے. اس کو ذرا سوچیں سیریسلی بیٹھ کے، آپ کیا کر سکتے ہیں. ہر کوئی تو جا کے زمین پہ نہیں کام کر سکتا ادھر، نہ ہی ہر کوئی ٹیچنگ کر سکتا ہے، نہ ہی ہر کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے بے شمار خرچ کرنے کو. ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے طریقہ. جو بھی آپ کا رول ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بہت کلیئر ہے بات کہ ہر کوئی وہاں نہیں جا سکتا، بہت سارے لوگوں کو نہیں موقع ملتا. تو آپ کا رول کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کے جو بچے ہیں، آپ کے جو پوتے نواسے ہیں، ان کو ایٹ لیسٹ یہ نالج ہی دے کے چلے جائیں، ہے نا، یہ علم ہی دے کے چلے جائیں کہ بیٹا مسجد اقصی کے بارے میں جاننا، بیت المقدس کے بارے میں جاننا. ٹھیک ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہاں میری امت میں سے ایک ایسی قوم آئے گی جو ڈے آف ججمنٹ تک لڑتی رہے گی اللہ تعالیٰ کی راہ. یہ وہ جگہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کے آپشنز کیا ہیں اس کو بھی سوچیں. ایک سب سے جو آسان آپشن ہے نا وہ یہ کہ فلسطین کے لیے جو دعا ہے نا وہ ریگولر پارٹ بنا لیں اپنی زندگی کا. نام لے کے فلسطین کے لیے دعا کر لیں. نہ اس میں پیسے لگتے ہیں نہ کچھ اور. فلسطین کے لیے ایک جملہ بولا کریں اپنی دعا میں دل سے. ٹھیک ہے، اگر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں آپ نکال سکتے ہیں زکوٰۃ، فلسطین میں نکالیں زکوٰۃ، مدد ہوگی لوگوں کی وہاں پہ. ٹھیک ہے، اگر آپ وزٹ کر سکتے ہیں تو کیا ہی بات ہے. اگر آپ وزٹ کر سکتے ہیں فلسطین کا تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. اس نالج کو بڑھائیں، چاہے خود ٹیچ کر کے بڑھائیں یا ان ویڈیوز کو آگے بھیجیں. لوگوں کو کہیں کہ اس کو سنو، ڈسکشنز رکھیں لوگوں کے ساتھ کہ تم نے پہلی لیکچر سن لیا اور اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، اور دوسرا لیکچر سن لیا ڈسکشن کرتے ہیں. اور ان ویڈیوز سے وہ ٹاپکس نکالیں جس کو آپ خود ریسرچ کرنا چاہیں، اسٹڈی کرنا چاہیں. ٹھیک ہے، یہی آپ کا رول ہو سکتا ہے اس پوری گیم کے اندر. ٹھیک ہے، دوسروں کو پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں. کوشش کریں فلسطینی پروڈکٹس خریدیں، کوشش کریں کہ اسرائیل کے پروڈکٹس کو کم خریدیں. ٹھیک ہے، اگر نہیں بالکل ختم کر سکتے تو کم تو کر سکتے ہیں. یعنی کسی طرح تو آپ اپنا میسج آگے پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں یہ جو بھی ہے ظلم ہے، فلسطین کے ساتھ کیسے کھڑے ہیں آپ کیسے بتائیں گے. ٹھیک ہے، اپنی آواز ہمیشہ حق کے لیے بلند کریں، جو کہ آپ لوگ ساری عمر کرتے بھی آئے ہیں ماشاءاللہ. لیکن آج کل کے جو ڈائنامکس ہیں، دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، تو اس میں آج یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے. اور آخر میں ہر کسی کے اندر نا ایک سکل ہوتی ہے. کوئی انسان لکھتا اچھا ہے، کوئی پڑھتا اچھا ہے، کوئی بتاتا اچھا ہے، کوئی بناتا اچھا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. جو بھی آپ کے اندر سکل ہے، چھوٹی بڑی جو بھی ہے، اس سکل کو آپ اس کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں، اس نالج کو بڑھانے کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں، سوچیں. ایک تصویر نے میری بڑی کیپچر کی امیجنیشن، جو یہ ایک آخری تصویر ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا اس ٹاپک کو کلوز کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے، یہ ہے غازہ. ٹھیک ہے، اگر آپ اس تصویر کو اور دور سے دیکھیں گے تو آپ کو کچھ لکھا ہوا نظر آئے گا. کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ سیف غازہ. اس سے ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ تصویر ریئل تو نہیں ہے، اصل نہیں ہے یہ تصویر. ٹھیک ہے، بنائی ہوئی تصویر ہے. لیکن جس نے بھی بنائی ہے تصویر، اس نے کیا میسج دینے کی کوشش کی کہ غازہ کو بچانے کے بہت سارے طریقے ہیں نا. ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا، ایک تھنکنگ آئی تھی جو میں آپ کو لاسٹ ایک سٹیٹمنٹ یہاں پہ بتاؤں گا اور اس کے بعد میں اس سیشن کو بند کر دوں گا. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ آگے کچھ اور کرنا ہوگا تو پھر دیکھیں گے.
جو چیز میرے ذہن میں آئی تھی اس کو دیکھنے کے بعد وہ یہ تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہم سے پوچھا جائے گا ٹھیک ہے کہ تم نے کیا کیا غازہ کو بچانے کے لیے، فلسطین کے لیے، بیت المقدس کے لیے اور سب چیزیں کے لیے، تمہیں پتا تھا سب کچھ ہو رہا تھا، تم نے کیا کیا، تمہارا کیا رول تھا، چھوٹا بڑا جو بھی رول تھا، کیا رول تھا تمہارا؟ اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ جب آپ اس کوشچن کو سکپ نہیں کر سکیں گے، آنسر دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، ہر صورت دینا پڑے گا آنسر. اور یہ جو سوال ہے نا، یہ جو تھنکنگ ہے نا، اس کی وجہ سے مجھے تو کافی خوف آتا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی چھوٹا موٹا رول ہے، اگر آپ ایک بریانی کی پلیٹ بنا کے بیچ کے فلسطین کو پیسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں نا، وہ بھی آپ کا رول ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی رول ہے، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا اور ایک لیکچر سن کے بس ختم کر دینا معاملہ، یہ آپشن نہیں ہے، کسی کے لیے بھی آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس اس پہ میں اس کو ختم کروں گا ٹاپک کو. یہ ٹاپک ہمارا بیت المقدس کا یہاں پہ کلوز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے پچھلے کئی ہفتے صبر کے ساتھ ہر چیز سنی ہے، دیکھی ہے، سمجھی ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. کچھ چیزیں آپ لوگوں کے لیے نہیں بھی ہوگی، آپ ماشاءاللہ خود کافی علم رکھتے ہیں، اور جتنا بھی آپ لوگ آگے اس کو پھیلا سکتے ہیں تو پلیز ضرور پھیلائیے گا. مقصد صرف ایجوکیشنل ہے اس کا، اور سب سے پہلے میرے لیے ریمائنڈر ہے، پھر کسی اور کے لیے، کہ ہمارا ایک رول ہے جو ہم نے پلے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ اس کو بند کرتا ہوں. بہت شکریہ. انشاءاللہ کوئی کوشچن ہے تو آپ پلیز مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.